کیونکہ یہ 100 روپے سے زیادہ کا ڈاکہ 100 ارب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا اور ڈاکہ جاری ہے۔ وہ شوگر جو 46 روپے کی بکتی تھی مل میں، آج مل میں 76 سے 80 روپے کی جا رہی ہے۔ یہ 30 روپے فی کلو جو اضافی فائدہ مل اونر اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس نے یہ کیا؟ اور ہم نے کہا کہ حقائق بڑے سیدھے ہیں اور بڑے سیدھے سادے ہیں کہ اس ساری قیمت میں اضافے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ای سی سی اور کابینہ کا فیصلہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ ملک میں سرپلس تھا نہیں، ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، ایکسپورٹ کو روکا نہیں گیا۔ 16 مہینے ملک سے ایکسپورٹ جاری رہی، قیمت بڑھتی رہی، حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور یہ قیمت کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ای سی سی کا فیصلہ اور حکومت کا فیصلہ غلط تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کے 3 محرکات ہو سکتے ہیں، یا حکومت نالائق ہے، ای سی سی کا چیئرمین کیبنٹ جو چیئر کرتا ہے پرائم منسٹر وہ نالائق ہے، یا وہ کرپٹ ہیں، یا وہ دونوں ہیں۔ حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکومت ای سی سی کے ممبر، ای سی سی کا چیئرمین کرپٹ بھی ہے اور نالائق بھی ہے۔ حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیبنٹ جو چیئر کرتا ہے پرائم منسٹر وہ کرپٹ بھی ہے اور نالائق بھی ہے، اور قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے چینی کی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج زبانی رکھے ہیں، آپ کو لکھ پر بھی بھیج دیں گے، لیکن چینی میں اضافے کی وجہ اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پرائم منسٹر کو اس کرسی پر نہیں بٹھاتے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کابینہ کے ممبران کو نہیں بٹھاتے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ ای سی سی کے چیئرمین کو یہاں نہیں بلاتے اور سوال نہیں کرتے تم نے یہ فیصلہ کیا کیسے، جب آپ ای سی سی کے ممبران کو نہیں بلاتے اور ان سے نہیں پوچھتے کہ ایکسپورٹ کی اجازت آپ نے کیوں دی، جب تک آپ ای سی سی اور کابینہ کے ممبران سے نہیں پوچھتے کہ یہ 16 مہینے قیمتیں بڑھتی رہیں، آپ نے ایکسپورٹ بند کیوں نہیں کی، اور صرف بند نہیں کی، آپ نے ملک کے اندر امپورٹ کو بھی روکا، آپ نے ایک ایسا ٹیکس لگایا کہ ملک میں امپورٹ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیدار اس جماعت کے روح رواں سمجھیں، اس کے وزیر کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھنے والے خود اربوں روپے سے مستفید ہو رہے تھے اس ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے سے۔ اس کا جواب پی ٹی آئی دے، عمران خان دے، کیونکہ عوام پر تو ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے، حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں، آج اس کمیشن کے سامنے بھی رکھ دی ہیں، آگے ان کا کام ہے، نہ کریں، نہیں کریں گے، نہیں بلائیں گے وزیر اعظم کو، ای سی سی کے چیئرمین کو، تو ان کی کمیشن کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ ڈاکہ تو وہاں سے پڑا ہے، ڈاکہ اس بنیادی فیصلے سے پڑا ہے جب آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، جب ملک میں سرپلس نہیں تھا۔ اور شہادت بڑی سمپل ہے، بڑی واضح ہے کہ قیمت بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں سرپلس شوگر نہیں تھی، اسی وقت ایکسپورٹ روکنی چاہیے تھی اور پرائز کو سٹیبلائز کرنا چاہیے تھا، وہ 16 مہینے نہیں ہوا۔ امپورٹ کی اگر اجازت دے دیتے تو پرائز سٹیبلائز ہو جاتی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ امپورٹ پر ایک ایسا ٹیکس لگایا گیا کہ امپورٹ ممکن نہ رہی۔ یہ سب باتیں آج اس کمیشن کے سامنے رکھی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ کمیشن اس پر نوٹس لے گا۔ میں ایک اور اضافی بات ضرور کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے۔ اب شہباز صاحب کو بلایا گیا ہے نیب ملتان میں کہ 1976 کا ایک معاملہ تھا، کوئی اراضی تھی جو متاثرین میں تقسیم ہونی تھی، وہ آپ کے زمانے میں تقسیم ہوئی ہے، آپ اس کا آ کر جواب دیں۔ اس میں بلیغ الرحمان ہمارے ایم این اے، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو
اگر نیب نے یہ کیس کھولنے ہیں، کیس نہیں ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو روز ہوتا ہے پاکستان میں، پچھلے 72 سال سے ہو رہا ہے، آج صرف یہ بات شہباز شریف کے خلاف ملی ہے اور کوئی بات نہیں ملی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہباز شریف سے جو آج تک پوچھا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملی، اب ایک نیا کھاتہ کھول لیا ہے. لیکن اسی نیب چیئرمین کو یہ شوگر کا سکینڈل نظر نہیں آتا، گندم کا سکینڈل نظر نہیں آتا، یہ دوائیوں کے سکینڈل نظر نہیں آتے، یہ اس حکومت کی چوری نظر نہیں آتی. تو پھر ہم نیب کو کیا کہیں گے؟ پولیٹیکل ری انجینئرنگ نیب نے کرنی ہے، کرتی رہے. ہم انشاءاللہ اصولوں پر قائم ہیں، ان سے دبنے والے جھکنے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ. عباس صاحب، کوئی ڈاکومنٹس بھی آپ نے پیش کیے؟ ڈاکیومنٹ میں ان کو لکھ کر جو ساری رپورٹ ہے، ڈاکیومنٹ ہم نے کہا کہ آپ نے ہم سے چاہیے، آپ ہمیں ای سی سی کے فیصلے، کابینہ کے فیصلے دے دیں، ہم آپ کو بالکل واضح بتا دیں گے کب کرپشن ہوئی اور کس نے کی ہے. کرپشن کا ریکارڈ ای سی سی کے منٹس ہیں اور کیبنٹ کے منٹس ہیں. میں پھر یہ ذکر کروں گا کہ صرف شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. آج 1.5 سال سے حمزہ شہباز بھی پابند سلاسل ہیں، آج تک کیس نہیں بن سکا. یہ آج حالت ہے اس ملک میں جہاں پر انصاف کی بات ہوتی ہے، وہاں پر لیڈر دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی کو اندر کیا گیا، ریمانڈ میں رکھا گیا، اب جیل میں رکھا گیا ہے، کیس نہیں بن پایا. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیس ہے کہ فیس ہے؟ چیئرمین نیب ذرا بتا دیں. عباس صاحب، مزید بلایا گیا آپ کو کسی اور؟ ہم نے کہا جی جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں. آپ نے جو سوال کرنا ہے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. آپ سابق وزیر اعظم ہیں جی، آپ نے بھی کابینہ کے اجلاس چیئر کیے، آپ کے دور میں بھی سبسڈی دی گئی اور آپ کے دور میں بھی چینی کافی مہنگی ہوئی. آپ نے اپنے دور میں تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اور اس جو کمیشن تحقیقات کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچے گا یا پھر یہ بچانے کا؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے 20 ارب سے زیادہ سبسڈی دی. سبسڈی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، سبسڈی اس کمی کو پورا کرتی ہے جو انٹرنیشنل پرائس اور لوکل پرائس میں ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم حکومت میں آئے، اور یہ ان کی رپورٹ میں شامل ہے کہ 55 کتنے روپے کی تھی؟ 57 روپے کی؟ 65 روپے کی، 64 روپے 64 روپے کی چینی تھی، اور جب چھوڑا ہے تو 54 روپے کی تھی. ہر مہینے کی قیمت وہاں پر ہے. ایک باوجود اس کے کہ تقریباً 3.5 ملین ٹن پاکستان سے ایکسپورٹ ہوا، سبسڈی دے کر ہوا، اور سبسڈی اس وقت اس سطح پر دی گئی جو انٹرنیشنل پرائس سے فرق تھا. اس کے باوجود ملک کے اندر نہ شارٹیج ہوئی، نہ 1 روپیہ قیمت بڑھی، بلکہ چینی کی قیمت گری. یہاں پر 45% چینی کی قیمت بڑھی ہے، حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ فرق ہے. جی تو فیصلہ ای سی سی کرتی ہے، وہاں سے وزیر اعظم کے پاس آتا ہے کیبنٹ میں، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک آپ ذمہ دار آدمی کو نہیں بلائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سارا دن کرتے رہیں گے کہ شوگر مل اونر یہ کر گیا ہے. شوگر مل اونر نے کیا ہوگا، آپ نے اس کو موقع دیا ہے. ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا استعفیٰ؟ میں کسی کے استعفے یہ چلائے حکومت چلنی نہیں ہے. استعفے کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہو، جو حکومت چلا رہا ہو. یہ تو استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. شوگر ایڈوائزری بورڈ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ ریکمنڈیشن کرتا ہے، وہ فیصلے نہیں کرتا. بہت شکریہ. سبسڈی دے کر ہوا، اور سبسڈی اس وقت اس سطح پر دی گئی جو انٹرنیشنل پرائس سے فرق تھا. اس کے باوجود ملک کے اندر نہ شارٹیج ہوئی، نہ 1 روپیہ قیمت بڑھی، بلکہ چینی کی قیمت گری. یہاں پر 45% چینی کی قیمت بڑھی ہے، حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ فرق ہے. جی تو فیصلہ ای سی سی کرتی ہے، وہاں سے وزیر اعظم کے پاس آتا ہے کیبنٹ میں، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک آپ ذمہ دار آدمی کو نہیں بلائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سارا دن کرتے رہیں گے کہ شوگر مل اونر یہ کر گیا ہے. شوگر مل اونر نے کیا ہوگا، آپ نے اس کو موقع دیا ہے. ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا
استعفا میں کسی کے استعفے یہ چلائے حکومت چلنی نہیں ہے. استعفے کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہو, جو حکومت چلا رہا ہو. یہ تو استعفا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. شوگر ایڈوائزری بورڈ ہمیشہ ہوتا ہے, وہ ریکمنڈیشن کرتا ہے, وہ فیصلے نہیں کرتا. بہت شکریہ.